بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پانی کی طرح پتلے مادے کو گوند کی طرح گاڑھا بنانے والا ایک انتہائی لاجواب نسخہ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں۔ 3 انتہائی پاورفل اور مفید ترین چوٹی کی چیزیں اس نسخے میں استعمال کی گئی ہیں۔ جریان احتلام کے برسوں پرانے مریض بھی اس آسان سے نسخے کا استعمال کر کے پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جنہیں پیشاب کے ساتھ قطرے آتے ہیں، مادہ کی رقت اور پتلے پن کی وجہ سے صورت کی شکایت ہے، یعنی جلدی فارغ ہو جاتے ہیں، خواہش کم ہو چکی ہے، یا مادہ کی خرابی کے باعث اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، قوت باء بالکل ختم ہو چکی ہے، ایسے لوگوں کے لیے یہ ایک مکمل علاج ہے۔ چنانچہ اس اکسیری نسخے کو بنانے کے لیے پہلی چیز جو آپ کو چاہیے ہوگی وہ ریش برگد یعنی بوہڑ کے درخت کی ڈاڑھی ہے۔ بوہڑ ایک مشہور درخت ہے جس کے ہر حصے سے دودھ نکلتا ہے۔ اسی دودھ سے بوہڑ والی گولیاں تیار کی جاتی ہیں جو مردوں کے مخصوص امراض میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں۔ بوہڑ کے درخت سے لمبے ریشے نیچے زمین کی طرف لٹکے ہوتے ہیں۔ انہی ریشوں کو ریش برگد یا بوہڑ کی ڈاڑھی کہا جاتا ہے۔ یہ آپ کو کسی بھی پنسار سٹور سے بآسانی مل جائے گی۔ ویسے اگر آپ خود اسے درخت سے اتارتے ہیں تو پھر اسے سایہ دار جگہ پر رکھ کے آپ نے خشک کر لینا ہے۔ دوسری چیز جو آپ کو چاہیے وہ اسکن کی جڑ ہے جسے اشوگندھا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی عام ملنے والا پودا ہے، پنجاب میں اسے اکسن کہتے ہیں، اور اس کی تازہ جڑ کو اگر توڑا جائے تو اس میں سے گھوڑے کے پیشاب کی مانند بو آتی ہے۔ یہ آپ کو کسی بھی پنسار سٹور پر اسکن ناگوری کے نام سے مل جائے گی۔ اس کے بعد تیسری چیز جو آپ نے اس نسخے میں استعمال کرنی ہے وہ بوب پھلی ہے، جو کہ ایک مفروش یعنی زمین پر پھیلی ہوئی بوٹی ہے، اور ہلالی شکل کی چھوٹی پھلیاں اس پر بکثرت لگی ہوتی ہیں۔ اسے بھون پھلی بھی کہا جاتا ہے۔ مادہ کو گاڑھا کرنے کے لیے یہ اعلیٰ درجے کی چند ایک مفید ترین چیزوں میں سے ایک ہے، بلکہ یہ تینوں ہی چیزیں جو یہاں پر آپ کو بتائی گئی ہیں، انہیں اکیلا بھی اگر کوئی بندہ استعمال کرے تو یہ بوڑھے آدمی کو جوان بنانے کے لیے کافی ہو سکتی ہیں۔ میں یہاں پر زیادہ تعریف نہیں کروں گا، بس جو بندہ ایک بار اس نسخے کو بنا کر استعمال کرے گا وہی اس نسخے کی قدر جان پائے گا۔ تو یہ تینوں چیزیں آپ نے ہم وزن لینی ہیں۔ مثلاً 50 گرام اگر آپ یہ چیزیں لیتے ہیں تو 50 گرام ہی آپ نے کوزہ مصری اس میں شامل کرنی ہے، اور چاروں کو باریک پیس کر اس کا سفوف سا بنا لینا ہے۔ اس میں سے ایک چھوٹا چمچ صبح خالی پیٹ اور 1 چمچ ہی شام کو عصر کے وقت گائے کے دودھ کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ کم از کم 1.5 ماہ سے لے کر 2 ماہ تک آپ اسے لگاتار استعمال کریں۔ زیادہ گرم اور تلی ہوئی چیزوں سے اور ملاپ سے پرہیز رکھیں تو انشاءاللہ کسی دوسرے نسخے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ آپ کے بدن کو قوت، طاقت اور انرجی سے مالا مال کر دے گا۔ آخر میں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔